بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ، حصہ سوم، آخرت پر ایمان لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور بیوی اور بچوں پہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس جس حالت پر ہوتے ہو، اگر تم ہر وقت اس حالت پر رہو تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرنے لگے اور تمہارے گھروں میں تم سے ملنے آئیں۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں کہ اس کی عبارت کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت سے ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی بدحال نہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئیں گی اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ کبھی اس کی جوانی ختم ہوں گی۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ، دوسرا روزے دار جب تک روزہ نہ کھول لے، تیسرے مظلوم کی بد دعا جسے بادلوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ایمن موجود تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے حضرت ایمن سے فرمایا، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر آ گئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمہ سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، نہیں، بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دنیا لینے گئی تھی، لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اور فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے انس، مجھے ان کی باتوں سے کیا تعلق؟ آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، کیونکہ یہ لوگ تو اپنی زبان سے کھال ہی اتار دیں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے انس، کس چیز نے ان لوگوں کو آخرت سے پیچھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آخرت سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا، خواہشات نے اور شیطان نے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، بلکہ انہوں نے اس وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا ہے کہ دنیا تو سامنے ہے اور آخرت بعد میں آئیں گی۔ اگر یہ آنکھوں سے آخرت دیکھ لیتے تو اس سے نہ ہٹتے اور شک نہ کرتے۔